بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ مڈ ٹرم سے پہلے ہم نے مبتدا اور خبر تک پڑھ لیا تھا۔ مبتدا اور خبر کی ابتدائی تعریف جو ہے وہ ہم نے پڑھی تھی، باقی اس کی تفصیلات جو ہیں وہ رہتی تھیں۔ آج ہم نئے سرے سے مبتدا اور خبر کی تعریف اور اس کے بعد اس کی اقسام اور پھر ہر قسم کا حکم، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے مبتدا اور خبر۔ تو یہ مبتدا اور خبر یہ دراصل مرفوعات کی دو قسمیں ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں اسماء مرفوعہ، وہ اسماء جو کہ مرفوع ہوتے ہیں۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے فاعل کو تفصیل سے پڑھا، اس کے بعد نائب فاعل کو پڑھا۔ اب تیسرا اور چوتھا مرفوع جو ہے وہ مبتدا اور خبر ہے، یعنی مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہے مبتدا۔ مبتدا سے مراد وہ اسم ہوتا ہے جو لفظی عوامل سے خالی ہو اور مسند الیہ ہو، یا پھر ایسی صفت ہو جو حرف نفی اور حمزہ استفہام کے بعد واقع ہو اور اس میں ظاہر کو رفع دے۔ تو گویا کہ مبتدا کی دو چیزیں ہمارے سامنے آئیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ لفظی عوامل سے خالی ہو، یعنی اس سے پہلے کوئی عامل موجود نہ ہو جو اس کے اوپر عمل کرے، یعنی کوئی ایسا اس سے پہلے عامل نہیں ہونا چاہیے جو اس کو رفع دے رہا ہو یا اس کو نصب دے رہا ہو یا اس کو جر دے رہا ہو، اور اس کا لفظی عوامل سے خالی ہونا ہی اس کے مرفوع ہونے کی علامت ہے۔ یعنی کسی اسم کا لفظی عوامل سے خالی ہونا اس کے مرفوع ہونے کی وجہ بن جاتا ہے۔ تو اردو میں اس کی تعریف کو دوبارہ سے دیکھیں۔ مبتدا وہ اسم ہے جو لفظی عوامل سے خالی ہو اور مسند الیہ ہو۔ مسند الیہ کا معنی ہوتا ہے اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہو، کسی چیز کی اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہو۔ جیسے آگے ہم مثالیں دیکھیں گے، واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اب اس میں جو اللہ ہے یہ مبتدا ہے، اور آگے غفور الرحیم یہ اس کی دونوں خبریں ہیں۔ تو اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر لفظ اللہ جو ہے یہ مسند الیہ ہے، یعنی اللہ کے غفور اور رحیم ہونے کی جو نسبت ہے وہ اللہ کی طرف ہو رہی ہے۔ صفت غفور اور صفت رحیم کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر یہ لفظ اللہ جو ہے، ایک تو یہ لفظی عوامل سے خالی ہے۔ اب یہ جو لفظ اللہ میں واو ہے، یہ واو یہ لفظی عامل نہیں ہے، یہ بطور استئناف کے، یعنی جملے کو دوسرے جملوں سے الگ کرنے کے لیے واو آتی ہے، چونکہ پیچھے یہ آیت قرآنی کا حصہ ہے، پیچھے ایک پوری آیت چل رہی ہے، تو یہ وہاں پر الگ کرنے کے لیے ہے۔ اصل جملہ ہے اللہ غفور الرحیم۔ تو اللہ یہ مبتدا اور غفور اس کی خبر اول اور رحیم اس کی خبر ثانی۔ دو خبریں بھی ہو سکتی ہیں ایک مبتدا کی، تین بھی ہو سکتی ہیں۔ تو مبتدا وہ اسم ہے جو لفظی عوامل سے خالی ہو اور مسند الیہ ہو۔ تو یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی کہ لفظی عوامل سے بھی خالی ہو اور مسند الیہ ہو۔ یا پھر وہ کہتے ہیں کہ ایسی صفت ہو جو حرف نفی یا حمزہ استفہام کے بعد ہو اور اس میں ظاہر کو رفع دے، یعنی وہ صفت کا کلمہ ایسا ہو کہ آیا تو حرف نفی اور حمزہ کے بعد، حمزہ استفہام کے بعد ہے، لیکن اس کے بعد جو اسم آ رہا ہے وہ اس کو رفع دے رہا ہے۔ جیسے مثالوں میں آپ دیکھیں، ما مفتوح الباب۔ اب یہ جو مفتوح ہے یہ بھی مبتدا ہے، اور یہ مبتدا جو ہے یہ صفت ہے، صفت کا صیغہ ہے۔ تو صفت کیا ہے؟ اسم مفعول، یہ سارے صفت کے معنی میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ صفت ہے اور اس سے پہلے نفی ہے، ما نفی کا حرف جو ہے وہ آ گیا ہے، اور پھر یہ اس کے بعد جو آگے الباب ہے اس کو مفتوح نے رفع دیا ہے، اس کو مفتوح نے رفع دیا ہے، یہ اس میں ظاہر ہے۔ تو گویا کہ دوسری چیز جو
مبتدا کی تعریف میں ہے وہ یہ ہے کہ وہ مبتدا ایسی صفت ہو جس سے پہلے حرف نفی ہو، جیسے ما مفتوح الباب، یا حمزہ استفہام ہو، جیسے اقائم الزیدانی. تو یہ جو صفت کا صیغہ ہے یہ بعد والے اسم ظاہر کو رفع دے. تو مفتوح الباب میں لفظ مفتوح جو ہے اس نے الباب کو رفع دیا ہے، اور قائم الزیدانی میں قائم نے الزیدانی کو رفع دیا ہے. اب یہ جو الزیدانی ہے بظاہر ہمیں اس کے نیچے زیر نظر آ رہی ہے، لیکن یہ چونکہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اور تثنیہ کا اعراب آپ لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ تثنیہ کا اعراب رفعی حالت میں الف نون کے ساتھ آتا ہے، اور تثنیہ کا جو نون ہوتا ہے وہ مکسور ہوتا ہے. جاء زیدانی رأیت زیدینی مررت بزیدینی. اور نسبی اور جری حالت میں یا ما قبل مفتوح اور نون مقصور کے ساتھ اعراب آتا ہے، یعنی تثنیہ کا اعراب حرکتی نہیں ہوتا، حرفی ہوتا ہے. حرکتی نہیں ہوتا بلکہ حرفی ہوتا ہے. تو ما مفتوح الباب اور اسی طرح اقائم الزیدانی. تو یہ مبتدا کی جو تعریف تھی اس کی وضاحت ہو گئی کہ مبتدا وہ اسم ہے جو لفظی عوامل سے خالی ہو اور مسند الیہ ہو. ایک بات تو یہ ہو گئی، جیسے اللہ غفور، یا زید قائم، خالد تاجر، بکر جالس، یہ ساری اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یا ایسی صفت ہو جو حرف نفی اور حمزہ استفہام کے بعد واقع ہو اور اس میں ظاہر کو رفع دے، جیسے ما مفتوح الباب یا اقائم الزیدانی. اب یہ ہے کہ خبر کیا ہوتی ہے. تو واضح بات ہے کہ مبتدا کی تعریف کے بعد خبر نہیں آنا تھا. تو خبر وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے مبتدا کے متعلق خبر دی جاتی ہے، یعنی مبتدا کے بعد جو اسم آئے گا وہ مبتدا کے متعلق خبر دے گا کہ مبتدا کس حالت میں ہے. مثلا ہم کہتے ہیں زید قائم، زید کھڑا ہے. اب یہ جو قائم ہے یہ خبر ہے، اور قائم نے زید کے متعلق بتایا ہے کہ زید بیٹھا نہیں ہے یا زید لیٹا نہیں ہے، بلکہ زید جو ہے وہ قائم کھڑا ہے. یا آپ کہتے ہیں جی خالد تاجر، خالد جو ہے وہ تاجر ہے. تو اب یہاں پہ جو تاجر ہے یہ خبر ہے، اور اس نے خالد کے بارے میں بتایا ہے کہ خالد جو ہے وہ تاجر ہے، وہ عالم نہیں ہے، یا وہ کوئی اور شخصیت نہیں ہے بلکہ وہ تجارت سے تعلق رکھتا ہے. تو اس نے خبر نے مبتدا کے بارے میں بتا دیا کہ مبتدا کیا ہے. اب یہاں پہ مثالیں آپ دیکھ لیں، میں نے ان کی وضاحت تو کر دی ہے، دوبارہ کتاب سے دیکھ لیں مثالیں. پہلی مثال ہے واللہ غفور رحیم. تو یہ واو جو ہے یہ مستانفہ ہے، اور اصل ہے اللہ غفور رحیم. غفور رحیم ملا کر پڑھیں گے تو غفور رحیم. اس میں لفظ اللہ مبتدا ہے جو کہ لفظی عوامل سے خالی ہے اور مسند الیہ ہے، جبکہ غفور اور رحیم دونوں خبریں ہیں. دوسری مثال دوسرے حصے کی جو تعریف کی تھی کہ ما مفتوح الباب، اور اسی طرح اقائم الزیدانی. ان مثالوں میں مفتوح اور قائم دونوں مبتدا ہیں جو کہ صفت کے صیغے ہیں، اور حرف نفی اور حمزہ استفہام کے بعد واقع ہو کر اپنے بعد والے اسم، پہلی مثال میں الباب بعد والا اسم ہے، اور دوسری مثال کے اندر الزیدانی بعد والا اسم ہے. تو یہ بعد والے اسم کو رفع دے رہے ہیں، بعد والے اسم کو رفع دے رہے ہیں. اب جو مبتدا کی خبر ہے اس کی تین قسمیں ہیں. یعنی خبر کبھی تو مفرد آتی ہے، یعنی ایک ہی کلمہ ہوگا، کبھی جو ہے وہ خبر جملہ ہوگی، اور کبھی شبہ جملہ ہوگی، یعنی جملہ تو نہیں ہوگی لیکن جملے کے مشابہ ایک چیز ہوگی. تو یہ تین طرح سے مبتدا کی خبر آتی ہے، یا تو مفرد آتی ہے، یا پھر جملہ آتی ہے، یا شبہ جملہ آتی ہے. مفرد تو یہاں مفرد سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں مفرد ہے، بلکہ یہاں مفرد سے مراد یہ ہے کہ وہ جملہ یا شبہ جملہ نہیں ہے. تو یہاں انہوں نے مفرد کی وضاحت بھی کر دی کہ یہاں مفرد تثنیہ و جمع کے مقابلے میں نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ خبر جملہ یا شبہ جملہ نہ ہو. جیسے النصر قریب، النصر قریب، مدد قریب ہے. اب النصر جو ہے یہ مبتدا ہے اور قریب اس کی خبر ہے، تو یہ مفرد ہے.
النصر مبتدا اور قریب خبر. تو قریب یہاں جو خبر ہے یہ مفرد ہے، یہ جملہ نہیں ہے یا شبہ جملہ نہیں ہے، جملہ بھی نہیں ہے شبہ جملہ نہیں ہے. تو گویا کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ خبر کی اقسام، خبر تین طرح سے آتی ہے. کبھی خبر جو ہے وہ مفرد آئے گی، کبھی جملہ آئے گی، اور کبھی شبہ جملہ آئے گی. تو مفرد سے مراد یہ ہے کہ وہ جملہ یا شبہ جملہ نہ ہو. یعنی مفرد سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ تثنیہ یا جمع نہ ہو، بلکہ وہ تثنیہ بھی ہو سکتی ہے، جمع بھی ہو سکتی ہے، تثنیہ بھی ہو سکتی ہے، جمع بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ کلمہ ایک ہوگا. یعنی جملہ نہیں ہوگا، مرکب نہیں ہوگا، مفرد جملہ، مفرد کلمہ ہوگا. کیونکہ واضح بات ہے کہ جب مبتدا جو ہے وہ تثنیہ ہوگا تو خبر بھی تثنیہ آئے گی، مبتدا جو ہے وہ جمع ہوگا تو خبر بھی جمع آئے گی. لیکن اس کے باوجود وہ مفرد ہی ہوگی، اس کے باوجود اس کو مفرد ہی کہیں گے. تو یہاں مفرد سے مراد یہ ہے کہ وہ جملہ نہیں ہے، یعنی جملے کے مقابلے میں یہاں پہ مفرد کو بیان کیا گیا ہے. تو مفرد یہاں مفرد تثنیہ و جمع کے مقابلے میں نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ خبر جملہ یا شبہ جملہ نہ ہو، جیسے الناصر قریب، مدد قریب ہے. اب آگے ہے اس کا حکم. یعنی جب خبر مفرد ہے تو اس کا حکم کیا ہے، وہ مبتدا کے اعتبار سے کیسی ہے. خبر جب مفرد ہو اور اسم مشتق ہو تو عدد یعنی واحد تثنیہ جمع اور تذکیر و تانیث میں مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. جب خبر مفرد ہو اور اسم مشتق ہو، خبر مفرد ہو اور اسم مشتق ہو، تو پھر وہ واحد تثنیہ جمع ہونے میں اور مذکر اور مؤنث ہونے میں اپنے مبتدا کے مطابق ہوتی ہے. جیسے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، اور تمہارا الہ ایک الہ ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. اب یہاں پہ الہکم، الہ جو ہے الہکم، یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفرد ہی ہے، یعنی واحد کا صیغہ ہے. پھر آگے الہ واحد، یہ موصوف سے مل کر یہ بھی مفرد ہے. تو الہکم، پہلا الہ کا لفظ جو ہے مبتدا وہ بھی مفرد ہے، اور الہ واحد وہ بھی مفرد ہے. اگر یہ الہانی تو آگے بھی الہانی ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان یہی کیا ہے کہ وہ الہکم الہ واحد، اور تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. دوسری مثال طلحۃ و زبیر صحابیانی، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما یہ دونوں کیا ہیں، صحابیانی، یہ دونوں صحابی ہیں. اب یہ دیکھیں طلحہ اور زبیر یہ دونوں ملا کر یہ تثنیہ بن گیا تھا، تو آگے صحابیانی خبر جو ہے وہ بھی تثنیہ آ گئی. یعنی مبتدا واحد ہوگا تو خبر بھی واحد ہوگی، مبتدا تثنیہ ہوگا تو خبر بھی تثنیہ ہوگی. اب یہ طلحہ و زبیر یہ معطوف علیہ اور معطوف مل کر جو ہے یہ مبتدا بنتا ہے، دونوں مل کر مبتدا بنتے ہیں. اس کے بعد آگے قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے الرجال قوامون علی النساء، الرجال مرد جو ہیں، قوامون وہ نگران ہیں عورتوں پر. تو یہاں پہ الرجال جو ہے یہ مبتدا ہے اور قوامون یہ اس کی خبر ہے. تو الرجال بھی جمع ہے اور قوامون بھی جمع ہے، الرجال بھی جمع ہے اور قوامون بھی جمع ہے. تو یہاں پر قوامون جو ہے یہ اپنے مبتدا کے مطابق ہی آیا ہے. تو ان تمام مثالوں کے اندر مبتدا واحد کے ساتھ خبر واحد تھی، مبتدا تثنیہ کے ساتھ خبر تثنیہ تھی، مبتدا جمع کے ساتھ خبر جمع تھی. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سارے کے سارے مذکر تھے، یعنی الہکم الہ واحد میں بھی مذکر تھے، طلحہ و زبیر صحابیان یہ بھی مذکر تھے، اور اس طرح رجال و قوامون بھی مذکر. اب آگے انہوں نے مؤنث کی مثال دے دی ہے کہ وہ ارض اللہ واسعۃ، ارض اللہ، ارض مضاف، اللہ مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا بن جائے گا. اور ارض کے بارے میں ہم یہ پیچھے جب تانیث کی بحث پڑھی ہے ہم نے پڑھا ہے کہ وہاں پہ زمین کو مؤنث جو ہے وہ شمار کیا جاتا ہے. تو ارض اللہ واسعۃ، تو ارض چونکہ واحد ہے اور واسعۃ بھی لہذا واحد ہے، لیکن ارض جو ہے مؤنث ہے لہذا واسعۃ کو بھی مؤنث ہی لایا گیا ہے. اس کے بعد آگے ہے الشجرتان مثمرتان، دو درخت پھلدار.
تو الشجرتانی، شجرتانی یہ تثنیہ ہے، اور مثمرتانی پھلدار یہ بھی تثنیہ ہے۔ تو یہاں پر خبر جو ہے وہ اپنے مبتدا کے مطابق تثنیہ مذکر آئی ہے، کیونکہ مبتدا بھی تثنیہ مذکر ہے اور خبر بھی اس کی تثنیہ مذکر ہے۔ اور تیسری مثال یہاں پر ہے جہاں پہ جمع نہیں، مذکر نہیں، مؤنث، الشجرتانی یہ مؤنث ہے اور مثمرتانی بھی مؤنث ہے۔ تیسری مثال ہے الامہات رحیمات، مائیں انتہائی مہربان ہیں۔ تو الامہات یہ جمع مؤنث ہے، یعنی ایک تو مؤنث ہے اور دوسرا جمع کا صیغہ ہے، تو مبتدا ہے یہ۔ اب اس کی خبر جو ہے رحیمات، وہ بھی جمع مؤنث ہے، یعنی جمع بھی ہے اور مؤنث بھی ہے۔ تو یہاں ان مثالوں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جب مبتدا کی خبر مفرد ہو، مفرد سے مراد یہ تھا کہ وہ جملہ اور شبہ جملہ نہ ہو، تو اس وقت خبر اپنے مبتدا کے ساتھ مذکر مؤنث میں اور واحد تثنیہ جمع میں اپنے مبتدا کے ساتھ موافق آئے گی، مبتدا کے مطابق آئے گی۔ اس کے بعد آگے ملاحظہ، یعنی اسی سے متعلق ایک چیز جو ہے اس کا ملاحظہ، کہ بسا اوقات یہ جو بیان کیا گیا ہے قاعدہ اس سے کچھ ہٹ کر بھی چیز آ سکتی ہے۔ تو ملاحظہ میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر مبتدا غیر عاقل، یعنی ایسا مبتدا ہو جو عاقل نہ ہو بلکہ غیر عاقل چیز کا نام ہو، غیر عاقل، اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر واحد مؤنث اور جمع مؤنث دونوں طرح آ سکتی ہے، یعنی مبتدا جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہو، جیسے الکتب۔ اب یہ جو الکتب ہے یہ غیر عاقل ہے، کتاب کے اندر عقل نہیں ہوتی ہے، کتاب ایک غیر عاقل چیز ہے، اور الکتب اس کی جمع ہے۔ تو یہاں پہ جو اس کی خبر آئے گی وہ واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے اور جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے، بے شک کتاب مذکر ہی ہے، تو اس کو کہیں گے الکتب مفیداتن یا مفیداتن۔ تو الکتب یہ مبتدا ہے اور مفیداتن یہ اس کی خبر ہے، یا مفیداتن یہ اس کی خبر ہے۔ اسی طرح الایام معدوداتن، معدوداتن دن گنے ہوئے ہیں، تو الایام یہ بھی غیر عاقل کی جمع ہے، یومن دن، یہ عاقل نہیں چیز ہے، تو الایام مبتدا اور معدوداتن یہ اس کی واحد مؤنث خبر، واحد مؤنث خبر، اور معدوداتن جمع مؤنث خبر۔ اس طرح الشجرات طویلاتن یا طویلاتن درخت لمبے ہیں، تو یہ بھی غیر عاقل، یعنی شجراتن غیر عاقل کی جمع ہے، تو غیر عاقل کی جمع جب مبتدا بن رہا ہو تو اس وقت خبر جو ہے وہ واحد مؤنث یا جمع مؤنث دونوں طرح سے آ سکتی ہے۔ اس کی تینوں مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ تو خبر کی پہلی قسم تھی مفرد، خبر کی پہلی قسم تھی مفرد، یعنی خبر کبھی مفرد ہوتی ہے، کبھی جملہ ہوتی ہے، اور کبھی شبہ جملہ ہوتی ہے۔ تو خبر کی جو پہلی قسم مفرد تھی اس میں ہم نے یہ پڑھا کہ اگر خبر مفرد ہو اور اسم مشتق ہو تو واحد تثنیہ جمع اور مذکر مؤنث میں مبتدا کے مطابق آتی ہے، جیسے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، طلحہ وزبیر صحابیان، الرجال قوامون علی النساء، وارض اللہ واسعۃ، الشجرتان مثمرتان، الامہات رحیمات۔ تو اس میں سے جو مستثنا کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جب مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو تو خبر واحد مؤنث اور جمع مؤنث دونوں طرح سے آ سکتی ہے۔ اب خبر کی ہمارے پاس دوسری قسم ہے جملہ، یعنی خبر جب جملہ بن کر آئے، خبر جب جملہ جو ہے پورا جملہ بن کر وہ خبر بنے، پورا جملہ بن کر وہ خبر بنے۔ جملہ یعنی خبر جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ ہو، وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے اور جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے، جیسے قل آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد، ہو یہ ہوا جو ہے یہاں پر مبتدا ہے، اور اللہ احد، اللہ احد، تو لفظ اللہ جو ہے یہ پھر دوبارہ سے مبتدا بنے گا، اللہ احد یہ مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ بن کر یہ دوبارہ سے ہوا کی خبر بن جائے گی۔
یعنی اس کی اگر قل کو آپ سائڈ پہ کر دیں گے، هو اللہ احد، یہ ہے اصل جملہ، تو اس میں ہوا مبتدا ہے اور اللہ احد یہ اس کی خبر ہے، لیکن یہ اللہ احد بذات خود بھی ایک پورا جملہ ہے، تو اللہ پھر مبتدا اور احد یہ اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ہوا مبتدا کی خبر بن گیا، تو ہوا مبتدا پھر اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا دوبارہ نئے سرے سے۔ جملہ یعنی خبر جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ ہو، جیسے قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد میں یہ جملہ اسمیہ ہے، کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ احد جملہ اسمیہ بن کر ہوا مبتدا کی خبر بنتا ہے۔ دوسرا ہے واللہ یعلم اسرارہم، اب یہاں پہ واللہ مبتدا ہے اور یعلم اسرارہم یہ پورا جملہ اس کی خبر ہے، لیکن یہ پورا جملہ جو ہے یہ پہلے جملہ فعل یا خبریہ بنے گا اور اس کی ترکیب ہوگی یعلم فعل با فاعل اور اسرارہم مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا مفعول، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول دونوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر لفظ اللہ مبتدا جو ہے اس کی خبر بن جائے گا، تو یعلم اسرارہم جملہ فعلیہ بن کر لفظ اللہ مبتدا کی خبر بنتا ہے۔ تو جب جملہ خبر بن رہا ہو، پیچھے ہم نے پڑھا تھا جب مفرد خبر بن رہا ہو تو اس کے حکم الگ تھے، اب یہ ہے کہ جب جملہ جو ہے وہ خبر بن رہا ہو تو پھر کیا کرنا ہے، ضمیر یہ مطلب خبر کیسے آئے گی، اعراب کے اعتبار سے یا مفرد تثنیہ جمع ہونے کے اعتبار سے یا کیسے؟ حکم اس کا یہ ہے کہ جب خبر جملہ ہو تو اس میں ایک رابط یعنی ضمیر وغیرہ کا ہونا ضروری ہے تاکہ جملے کا مبتدا کے ساتھ تعلق قائم ہو سکے، یہ رابط اگر ضمیر ہو تو یہ ضمیر مفرد تثنیہ جمع اور مذکر و مؤنث میں مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، یعنی جب خبر جو ہے وہ پورا جملہ بن رہا ہو تو اس جملہ کے اندر ایک رابط ہوتا ہے، رابط کا مطلب ہے رابطہ کرنے والا، تو رابطہ جوڑنے والا یعنی ربط اور تعلق جوڑنے والی اس کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے اور وہ عموماً ضمیر ہی ہوتی ہے، تو اگر وہ کوئی ضمیر ہو تو اس ضمیر کا مبتدا کے مطابق تثنیہ جمع مفرد اور مذکر مؤنث میں اپنے مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہوتا ہے، وہ اس کے مطابق ہوتی ہے جیسے خبر، یہ گویا کہ خبر مفرد والا ہی حساب ہو گیا، تو جب خبر مفرد ہوتی ہے تو وہ بھی واحد تثنیہ جمع اور تذکیر و تانیث میں مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، اسی طرح جب جملہ ہوگی تو اس کے اندر ایک ضمیر ہوگی اور وہ ضمیر جو ہے وہ مبتدا کے مطابق ہوگی تثنیہ جمع اور واحد اور اسی طرح مذکر مؤنث ہونے میں۔ اب اس کی مثالیں دیکھیں، مثالوں سے بات واضح ہو جائے گی۔ پہلے واحد کی مثال ہے جیسے زید، زید ابوہ قائم، اب زید مبتدا ہے اور ابوہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر یہ پھر مبتدا ہے اور قائم اس کی خبر ہے، تو ابوہ مبتدا قائم اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر زید پہلا جو مبتدا ہے اس کی خبر بن جائے گی۔ اب جو پہلا مبتدا زید ہے وہ چونکہ واحد ہے اور ابوہ قائم جو جملہ خبر بن رہی ہے اس کے اندر ایک رابط ضمیر ہے جو ہو ضمیر ہے اور یہ زید کی طرف لوٹ رہی ہے، تو زید ترجمہ کیا ہوتا ہے، زید کا باپ کھڑا ہے، زید اس کا باپ کھڑا ہے، اب یہ ہو ضمیر زید کے ساتھ ایک تعلق جوڑ رہی ہے کہ اس کا باپ کھڑا ہے۔ آگے ہے الطالبانی ابوہما قائم، الطالبانی طالب علم جو ہیں، دو طالب علم ان دونوں کا باپ جو ہے وہ کھڑا ہے، تو الطالبانی یہ تثنیہ تھا۔ اب آگے جو جملہ ابوہما ہے، ابوہما قائم، یہ ایک پورا جملہ ہے اور یہ پورا جملہ مل کر خبر ہے، تو ابوہما مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بن جائے گا مبتدا اور قائم اس کی خبر بن جائے گی، تو دوسری خبر جو ہے یہ چونکہ ابو کی ہے اور ابو واحد ہے لیکن جو ضمیر ہے جو تثنیہ ہے وہ الطالبان کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یہ خبر واحد ہی آئے گی کیونکہ ابو جو ہے وہ واحد ہے، ضمیر جو ہے وہ بدلتی رہے گی، وہ مبتدا کے مطابق آئے گی، تو الطالبان تثنیہ تھا، ابوہما کی ضمیر جو رابط ہے وہ طالبان کی طرف لوٹ رہی ہے وہ تثنیہ ہے، تو ابوہما مضاف مضاف الیہ مل کر یہ بھی مبتدا اور قائم اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر الطالبان کی خبر بن جائے گی، تو طالبان مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اسی طرح الطلاب معلمہم قائم، یہاں بھی بالکل اسی طرح الطلاب جمع ہے
معلم مضاف ہے اور ہم ضمیر جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، الطلاب کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ رابط ضمیر ہے، ان کا معلم یعنی طلاب کا معلم۔ تو معلم مضاف، ہم مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور قائم اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر یہ الطلاب جو ہے یہ اس کی خبر بن جائے گی، اور الطلاب مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اسی طرح زید، یہ تینوں مثالیں تھیں جملہ اسمیہ کی۔ اب آگے ہے زید یلعب، اب یلعب جو ہے یہ فعلیہ کی مثال ہے، زید مبتدا ہے، یلعب زید وہ کھیلتا ہے، یلعب فعل اور اس کے اندر ضمیر ہوا وہ اس کا فاعل، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر زید ان کی خبر، زید مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے پھر زید و حامد یلعبانی، زید اور حامد یہ دونوں مل کر جو ہیں یہ بن جائے گا مبتدا، یعنی زید معطوف علیہ واو حرف عطف اور حامد معطوف علیہ مل کر یہ مبتدا، اور یلعبانی پھر اسی طرح فعل اور اس کے اندر ہوا ضمیر مستتر فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر حامد اور زید مبتدا کی خبر بن جائے گی۔ اور اس طرح الطلاب یلعبون، الطلاب مبتدا جمع اور یلعبون یہ فعل اور اس کے اندر ہم ضمیر اس کی فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الطلاب مبتدا کی یہ خبر بن جائے گی، تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ جی، خبر کی تیسری قسم ہے شبہ جملہ، یعنی پہلی قسم ہم نے پڑھی تھی خبر مفرد ہو، دوسری قسم تھی خبر جملہ ہو، اور تیسری قسم ہے شبہ جملہ۔ تو اس کو شبہ جملہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جملہ نہیں ہوتا لیکن جملے جیسا ہی ہوتا ہے، یعنی جملے کے مشابہ ایک چیز ہوتی ہے، اور یہ عموماً دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو ظرف ہے، ظرف جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے کہ ظرف کسی جگہ یا وقت کی تعیین کے لیے یا وقت کو بیان کرنے کے لیے جو بھی اسم یا جو بھی فعل جو ہے وہ استعمال کیا جائے اس کو ظرف کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہے جار مجرور، حروف جارہ آپ نے پڑھے ہوں گے پیچھے، یہ کل 17 ہے، باؤ تاؤ کاف لمو واؤ منزو مز خلا ربا حاشا من عدا فی ان اعلی حتی الی، تو جار مجرور یعنی حرف جار اور اس کے بعد کوئی مجرور یہ آ جائے تو بھی وہ خبر جو ہے وہ شبہ جملہ قرار پاتی ہے، وہ جملہ نہیں ہوتا ہے لیکن جملے جیسا ہی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو شبہ جملہ خبر کی تیسری قسم تھی شبہ جملہ، یعنی خبر ظرف یا جار مجرور ہو، جیسے قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور قافلہ جو ہے وہ تم سے نیچے تھا، قافلہ جو ہے وہ تم سے نیچے تھا۔ تو یہ وہ غزوہ بدر کے حوالے سے پورا ایک جو پس منظر ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے سورہ انفال اور 10ویں پارے میں، یہ اس کا ایک جملہ ہے وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور قافلہ جو ہے وہ تم سے نیچے تھا۔ اب یہاں پر وَالرَّكْبُ، الرقب جو ہے یہ واو مستانفہ ہے، الرقب مبتدا ہے، اور اسفلا، اب اسفلا نیچے کے معنی میں آتا ہے، نیچے تھا، منکم تم سے، یہ منکم جار مجرور بھی آ گیا ہے اور یہاں پر ظرف بھی آ گیا، دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں، تو والرقب اسفلا منکم، تو الرقب مبتدا ہے اور اسفلا، یہ اسفلا منکم یہ پوری اس کی خبر ہے۔ تو اسفل یہ نچلی جگہ کو کہتے ہیں، نیچے والی جگہ کو، تو چونکہ یہ ایک جگہ کو بیان کیا جا رہا ہے یہاں پہ، یہ ایک ظرف ہے، تو یہ جملہ تو نہیں ہے لیکن یہ شبہ جملہ ہے، جملہ نہیں ہے بلکہ شبہ جملہ ہے۔ تو یہاں پر اصل میں تھوڑا سا ترکیب اس کی مشکل ہے، میں آپ کو ترکیب نہیں بتاؤں گا، آپ کے لیے پھر مشکل ہو جائے گی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ رقبو کان اسفل منکم، وہ رقبو کان اسفل منکم۔ تو بہرحال آگے جا کر اسی کا حکم جب بیان کریں گے تو پھر ہمیں بات معلوم ہوگی کہ ظرف میں یا پھر جار مجرور میں فعل لفظاً یا تقدیراً اس کا ماننا ضروری ہوتا ہے، اگر تو وہاں پر فعل موجود ہے تو پھر تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر وہاں پر فعل موجود نہیں ہے تو پھر اس کو تقدیراً ماننا پڑتا ہے، یعنی جملے کے اندر بیان نہیں کیا جاتا لیکن تقدیراً اس کا معنی جو ہے وہ اس جملے کے اندر موجود ہوتا ہے، لہذا
اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے، اس کو مان لیا جاتا ہے کہ یہاں پر یہ چیز ایسے موجود تھی۔ تو والرکب اسفل منکم، ایک مثال تو یہ ہو گئی، اور سواروں کا قافلہ تم سے نیچے تھا۔ اسی طرح الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہی ہیں۔ اب یہاں پہ جو الحمد ہے یہ مبتدا ہے، اور للہ، للہ جو ہے یہ خبر ہے، لیکن یہ للہ جو ہے یہ لام حرف جر ہے اور لفظ اللہ مجرور ہے، تو یہ جار مجرور مل کر متعلق ہو جائے گا فعل یا شبہ فعل کے۔ اب وہ فعل یا شبہ فعل یہاں پر موجود نہیں ہے، اس کو تقدیراً مانا جائے گا۔ تو ویسے اب جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو یہ جو ہیں والا لفظ ہے نا، وہ یہاں پر تقدیراً موجود ہے، تو آپ یہاں پہ کہہ سکتے ہیں تمام الحمد للہ، الحمد ثابت للہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہیں، یا الحمد ثابت للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ثابت ہیں، یا آپ اپنی طرف سے اس معنی کو سامنے رکھ کر کوئی بھی فعل یا شبہ فعل یہاں پر تقدیراً مان سکتے ہیں۔ تو یہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے آدمی گرامر کے اندر گہرائی حاصل کرتا جاتا ہے، چیزیں سیکھتا جاتا ہے، ویسے ویسے ان چیزوں کی بھی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو یہ تیسری قسم تھی شبہ جملہ، یعنی جملہ نہیں ہے لیکن جملہ کے مشابہ ہے۔ مشابہ اس طرح ہے کیونکہ آپ نے یہاں پہ مقدر کچھ نہ کچھ ماننا ہے تو وہ جملہ ہی گویا کے بن جاتا ہے، لیکن جملہ ہے نہیں۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اس صورت میں خبر سے پہلے فعل یا شبہ فعل کا لفظاً یا تقدیراً ہونا ضروری ہے، یعنی اس صورت میں خبر سے پہلے فعل ہوگا یا شبہ فعل ہوگا۔ فعل ہوتا ہے باقاعدہ فعل، ضربا، نصرا، جلسا، اور شبہ فعل آپ کو پتا ہے کہ وہ اسم فاعل ہوگا یا اسم مفعول ہوگا، اس کو شبہ فعل کہتے ہیں۔ اس کا لفظاً، لفظوں میں موجود ہونا ضروری ہے، اگر لفظوں میں آ جائے پھر اس کو مقدر ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر لفظوں میں موجود نہ ہو تو پھر اس کو تقدیراً مقدر ماننا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے مثال ہے المال عندی، میرے پاس مال ہے۔ اب میرے پاس مال ہے، یہ اصل میں عربی میں تھا المال ثابت عندی، میرے پاس مال ثابت ہے، یعنی مال پکی بات ہے میرے پاس موجود ہے، یا المال ثبت عندی، مال جو ہے میرے پاس ثابت ہے۔ تو ثابت فعل ہے اور ثابت یہ شبہ فعل ہے۔ دوسری مثال اس کی ہے زید فی الداری، زید جو ہے وہ گھر میں ہے۔ اب اس میں شبہ فعل زید جو ہے یہ مبتدا ہے، اور فی الداری یہ جار مجرور مل کر متعلق ہو جائیں گے مستقر، شبہ فعل کے یا استقرہ فعل کے۔ اگر مستقر کے اس کو بنائیں گے تو پھر یہ شبہ فعل اپنے متعلق سے مل کر زیدن کی خبر بن جائے گا، اور اگر آپ استقرہ کے بنائیں گے تو پھر بھی یہ استقرہ فعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ زیدن کی خبر بن جائے گا۔ جو بھی یہاں پر مقدر مان لیں گے اسی اعتبار سے اس کی ترکیب ہو جائے گی۔ بہرحال دونوں حالتوں میں زید مبتدا ہوگا اور فدا یہ شبہ فعل اس کی خبر ہے، تو اور یہ اس میں فعل کا مقدر ماننا ضروری ہے۔ تو آج ہم نے مبتدا اور خبر، یہ دراصل مرفوعات کی تیسری اور چوتھی قسم ہے۔ مرفوعات ہم پڑھ رہے ہیں، مرفوعات ٹوٹل 8 ہیں، ان میں سے 2 ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، فاعل، نائب فاعل، اور تیسرا اور چوتھا مبتدا خبر ہے۔ چونکہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، مل کر آتے ہیں، اس لیے دونوں کو اکٹھا بیان کیا گیا ہے۔ مبتدا وہ ہوتا ہے جو عوامل لفظی سے خالی ہو اور مسند الیہ ہو، یا پھر ایسی صفت ہوتی ہے جو حرف نفی یا استفہام، حمزہ استفہام کے بعد ہو اور اس میں ظاہر کو رفع دے۔ جبکہ خبر سے مراد وہ اسم ہوتا ہے جس کے ذریعے مبتدا کے متعلق خبر دی جائے۔ اب اس کی مثالیں ہم نے پڑھ لی تھی۔ پھر خبر کی 3 اقسام ہیں۔ خبر جو ہے وہ یا تو مفرد ہوگی یا پھر جملہ ہوگی یا شبہ جملہ ہوگی۔ اگر خبر مفرد ہے تو پھر وہ واحد، تثنیہ اور جمع اور مذکر اور مؤنث ہونے میں مبتدا کے مطابق ہوتی ہے۔ جیسے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، خبر بھی مبتدا بھی واحد اور خبر بھی واحد۔ پھر اسی طرح طلحۃ و زبیر صحابیان، مبتدا تثنیہ خبر تثنیہ۔ الرجال قوامون، مبتدا جمع خبر جمع۔ ارض اللہ واسعہ، مبتدا واحد مفرد اور مؤنث، اور اس کی خبر بھی مفرد مؤنث۔ اور اسی طرح الشجرتان مثمرتان، مبتدا بھی تثنیہ مؤنث اور اس کی خبر بھی تثنیہ مؤنث۔ اور الامہات رحیمات،
مبتدا بھی جمع مؤنث اور اس کی خبر بھی جمع مؤنث۔ اس صورت میں ایک چیز جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو، مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو تو پھر خبر جو ہے وہ واحد مؤنث اور جمع مؤنث دونوں طرح سے لا سکتے ہیں، جیسے الکتب مفیدۃ اور مفیدات، اسی طرح الایام معدودۃ اور معدودات، الشجرات طویلۃ اور طویلات، دونوں طرح ہی درست ہے۔ خبر کی دوسری قسم یہ تھی کہ خبر جملہ ہو، وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے، جیسے قل هو اللہ احد واللہ یعلم اسرارہم۔ اس کا حکم یہ ہے کہ جب خبر جملہ ہو تو اس میں ایک رابط یعنی ضمیر وغیرہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے تاکہ جملے کا مبتدا کے ساتھ تعلق قائم ہو سکے۔ تو یہ ضمیر جو ہے، یہ ضمیر مبتدا کے مطابق ہوتی ہے واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث ہونے میں، جیسے زید ابوہ قائم، زید ابوہ قائم، زید واحد مذکر اور ہو ضمیر واحد مذکر۔ الطالبان ابوہما قائم، الطالبان تثنیہ مذکر، ہما یہ بھی تثنیہ مذکر کی ضمیر۔ معلم الطلاب معلمهم قائم، طلاب جمع مذکر اور معلمهم میں ہم ضمیر جمع مذکر۔ اسی طرح اگر جملہ فعلیہ ہوگا تو جملہ فعلیہ میں بھی اسی طرح ضمیر ہوگی جو مستتر ہوگی، زید یلعب، تو یلعب کے اندر ہوا ضمیر مستتر ہے، اور اس طرح زید و حامد یلعبانی، تو یلعبانی کے اندر ہما مان لیں، یا الف جو ہے وہ ہما کے اوپر جو دلالت کر رہا ہے، اور اسی طرح الطلاب یلعبون، یلعبون میں ہم تسلیم کر لیں، یا واو جو ہے یہ ہم پہ اوپر دلالت کر رہی ہے۔ تو خبر کی تیسری قسم یہ تھی کہ وہ شبہ جملہ ہو، یعنی یا تو وہ ظرف ہو یا پھر وہ جار مجرور ہو۔ اگر وہ ظرف یا جار مجرور ہوگی تو اس کا حکم یہ ہے کہ خبر سے پہلے فعل یا شبہ فعل کا لفظاً یا تقدیراً، لفظاً یا تقدیراً، لفظاً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الفاظ کے اندر وہاں پر کوئی فعل یا شبہ فعل موجود ہو باقاعدہ لکھا ہوا، اور تقدیراً کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ میں تو موجود نہیں ہے لیکن آپ اس کے اندر کوئی نہ کوئی مقدر مان لیں گے، اپنی طرف سے تسلیم کر لیں گے، جیسے المال عندی، تو المال عندی کے اندر عندی ظرف ہے، مال میرے پاس ہے، میرے پاس ہونا کسی چیز کا یہ ظرف ہے، تو اس سے پہلے ثابتن یہ شبہ فعل مان لیں یا ثبت مان لیں۔ اور اسی طرح زید فی الدار میں زید مستقر یا استقر، کوئی بھی آپ مان لیں، مستقر اگر ہوگا تو یہ شبہ فعل کہلائے گا، استقر اگر آپ مانیں گے تو یہ فعل کہلائے گا، لیکن معنی دونوں کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ تو آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی ہے۔